نہیں کیا، اور اس نے تو کبھی مان کے ہی نہیں دیا، اور پھر کبھی کرنے کے پیچھے نیت یا جی مقصد. نیت کو چھوڑیں ابھی، نہیں نہیں اخلاص اور نیت کے اوپر نہیں جائیں ابھی، صرف اس بات پر رہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے نا، ہم نیکی جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا، کس سے بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی بندے سے جس سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے میرا پوائنٹ جس میں فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں ہے ہماری غلطی، کہ ہم نیکی کا بدلہ اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں. نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی، آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اسی نیکی کی وجہ سے کوئی اور ایسے فائدے پہنچا رہا ہوتا ہے جن کی طرف آپ کا دھیان بھی نہیں جاتا، اس پر آپ نے کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا ہوتا. ہاں کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی، یہ پتہ ہے ہمیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہی میرے سے اچھا کرے، جس کے ساتھ میں اچھا کر رہی ہوں نہیں یہ اسی کو میرے سے اچھا کرنا چاہیے، تب میری جلن ٹھنڈی ہوگی، تب میں سمجھوں گی کہ میری نیکی کام آئی. نہیں، اس کو چھوڑ دے، بھول جائے. اسی لیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. دریا میں ڈال کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دریا میں گئی تو ملنی کوئی نہیں نا، وہاں سے نہ، وہاں سے امید نہ رکھیں جس کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ چیز نکال دیں دل سے. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کر کے پھر انسان نظر لگا کے بیٹھ جائے اچھا یہ اب کب میرے سے بھلائی کرے گا. نہیں، اللہ کے لیے کی ہے نا، بس اللہ ہی بدلہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی، وہ آتا نا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. ایک ذرے کے برابر نیکی کا اجر، اجر عظیم ہے کوئی جو دنیا میں دے آپ کو؟ کیا آپ کسی کے ہاتھ پہ ایک تل کا دانہ رکھیں اور پھر وہ آپ کو اجر عظیم کر کے لوٹائے؟ نہیں. تو اللہ یعنی یہ کیوں نہیں ہم کہتے ہیں ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کیوں نہیں اس آیت پر ایمان رکھتے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، ملٹی پلائی کرتا جاتا، ملٹی پلائی. ایک کھجور ایک پہاڑ بن جاتی، احد پہاڑ بن جاتی ہے کھجور، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو اتنا دیا، اس نے ہمیں کیا دیا. اور غمگین ہم کیوں رہتے ہیں، دکھی کیوں ہوتے ہیں، ہم کن باتوں پہ دکھی ہوتے ہیں؟ کوئی ہمیں اہمیت نہیں دیتا، ہم نے بچوں کے لیے اتنا کیا پلٹ کے پوچھتے نہیں، میاں کے لیے اتنا کچھ کیا وہ نہیں پوچھتا، فلانا نہیں پوچھتا، فلانا نہیں پوچھتا. کیوں اپنے آپ نفرت کی گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہمیں اپنے سر پر، اور اپنے آپ کو ہلاک کرتے رہتے ہیں یہی باتیں سوچ سوچ کے، اور ان نعمتوں کو دیکھتے ہی نہیں جو ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں اپنے وجود سے لے کے، جو اور اللہ نے اتنے آرام اور اتنے کمفرٹ دیے ہوئے ہیں وہ نہیں نظر آتی ہمیں. تو جو شخص غم میں گھرا رہتا ہے نا اور پریشانیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کو وہ شکر گزار کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے دل سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ وہ نعمتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اچھا دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے یہ بھی تو ملا ہے. اس وقت سوچ لیا کرے پتہ نہیں کس نیکی کی وجہ سے مل گیا. نیکی ضائع نہیں ہوتی، یہ پکا یقین رکھیں، نیکی ضائع نہیں ہوتی. اس لیے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اور پھر یہ کہ اگر دنیا کی نیت بھی کیوں لگا رکھی ہے، نیت آخرت ہی رکھے نا، کیونکہ دنیا میں جو مل گیا وہ تو یہی رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو آگے ملے گا وہ تو کئی گنا زیادہ ملے گا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد ہماری اپنی امیجنیشن میں اس کا بدلہ بن جاتا ہے، یہ وہ ہم اس سے اگر اس طریقے سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہم سے
دوبارہ سے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم اپنی ہی امیجنیشن میں اس کے بدلے بھی سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا یا اس کو اتنا اور اتنا اچھا گفٹ دیا تو مجھے بدلے میں وہ اس سے زیادہ اچھا گفٹ دے، یا میں نے آج اس کے ساتھ اچھا کیا تو وہ فوری طور پہ وہ بھی میرے ساتھ ویسے ہی کرے. تو یہ جو ہم اپنے ہی خود خود ہی، ہی ایکسپیکٹیشن لگا بالکل بیٹھتے ہیں نا، جی. تو یہ ٹھیک نہیں. جی شیلا جی آپ کیا کہتی ہیں؟ پیچھے دیجیے. استاذہ جی یہ بات تو بالکل اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے نیکی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اجر بھی اس سے لیا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے استاذہ جی کہ وہی بندہ آپ کے ساتھ برا کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک. پھر وہ حدیث بھی ذہن میں آتی ہے کہ مومن ایک ہی جگہ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہاں آ کے تھوڑی سی کنفیوژن نہیں ہے، اس ڈسا کو نہیں آپ تھوڑا جاتا سا گائڈ. یعنی یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہاں. ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ اس سے ڈسٹینس پہ رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آئندہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہ بھی نہ دیں، اس کو احسان کا رویہ چھوڑ دیں. اوکے، آپ اپنا احسان جاری رکھیں لیکن اس کے شر سے بچ کے رہیں. جزاک اللہ. یہی کنفیوژن جی سمجھ میں نہیں آتا کبھی. کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے شر سے بچو جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہو. ٹھیک ہے، اس کے شر سے بچنا ہے لیکن اپنی نیکی نہیں چھوڑنی. یا ایک سے ہمیں ہاتھ لگ گئے کچھ اس طرح کے، کسی کو قرضہ دیا اور اس نے واپس ہی نہیں کیا، جو کہ اکثر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ میری بات کبھی، مکمل نہیں. سوری، جی تو اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کوئی اور ایک انتہائی جینون مجبور شخص آیا اور آپ اس کو اس لیے نہیں دے رہے کہ مجھے وہ فلاں کے ہاتھ لگ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہر کیس کو انڈیویجولی سیپریٹلی الگ سے لیں. جی اب آپ بولیے. سوری استاذہ جی. استاذہ جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے ہم مجلسوں سے اچھی بات سنتے ہیں اور بہت عرصے تک ایک اچھی اس پر اپنے آپ کو قائم بھی رکھتے ہیں کہ ہاں ہم نیکی ہی کرتے رہنا ہے اور اجر انسانوں سے نہیں توقع رکھنی، لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان پکڑ لیتا ہے بہت ساری نیکیاں کرا کے اور کوئی ایسا عمل کرا دیتا ہے کہ بالکل صحیح کہا آپ نے، اس وقت ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے ہاتھوں سے وہ ساری غارت بھی کر کیے دیتے ہیں. کرائے پہ پانی پھیرتے جی ہیں. استاذہ، اور پھر جب وہ غصہ یا کوئی ایسا عمل ہم کر دیتے ہیں اتنی نیکیوں کے بعد جو اپنے ہاتھوں سے ضائع ہوتا ہے اور بعد میں احساس ہوتا ہے جب وہ ہمارے اندر سے، غصہ نکل چکا ہوتا جی، کہ ہم نے یہ ہے. جی کیا اسی لیے کیا. کہتے ہیں نا من سمت نجا، من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو غصے میں بس ایک کام آپ کریں کہ بولنا نہیں، مینشن نہیں کرنا کہ اور میں نے کیا کیا. کبھی استاذہ غصہ نہیں بھی کرتے، وربلی نہیں کرتے، لیکن اپنے رویے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہوں اچھا جو کر رہے تھے کہ اب آ گیا، کسی پہ غصہ آ گیا اور اتنی نیکیاں کی بھی لیکن وہ، اصل نیکی تو یہی ہے نا، جی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَنْ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا. یہ کون سی خواہش ہوتی ہے کہ یہی خواہش ہے نا آپ کہ اس کے ساتھ نہیں کرنا اب، بالکل. تو اب روک لیا کہ نہیں، وہ تو میری ماں ہے، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ مجھے کتنا بھی ڈانٹ دی. یہ تو میرا بچہ ہے، کرنا ہی ہے، ذمہ داری پوری کرنی ہے. نہیں بات مانتا تب بھی میں نے تو احسان کرنا ہی ہے. تو اسی طرح شوہر ہے تو اس کا حق ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی بات نہیں، میرا جو فرض بنتا ہے میں نے تو پورا کرنا ہی ہے. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول نہیں کرتے. کیونکہ جو انسان کے اندر کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میں اس کو اس سے دگنا کر کے دکھاؤں، تو پھر تو کہیں حالات سنورنے کے نہیں. جی تو بات ہو رہی تھی الدار سے. دار سے مراد عمومی معنی ہے دنیا کا گھر بھی اور آخرت کا گھر بھی. ٹھیک ہے، تو عباد اللہ الصالحین جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اچھا انجام عطا کرتا ہے، جس طرح ہم موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں دیکھتے ہیں. اور انسان کو ہمیشہ اپنے انجام کے بخیر ہونے کی دعا کرنی چاہیے کہ آخری عمل ہمارا اچھا ہو، خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ خاتمہ بالخیر ہونا آخرت میں کامیابی کی علامت ہے.
اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ آخر انجام، پچھلی قوموں کے حالات سے نہیں سمجھ آتی کہ انجام کس کا اچھا ہوا، لیکن قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور کفار ضرور جان لیں گے کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کے لیے ہے۔ یہ جو لفظ عاقبت ہے نا، یہ بھی ایک دلچسپ لفظ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ لفظ مؤنث ہے عاقبت، ٹھیک ہے، لیکن آیا مذکر کے معنوں میں ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے نا 12 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں یہ مذکر کے معنوں میں آتا ہے وہاں مراد عذاب ہوتا ہے، جیسے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کانا کانت نہیں، کان عاقبۃ المکذبین، تو عاقبت سے مراد یہاں کیا ہے؟ عذاب۔ پھر اسی طرح فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ٹھیک۔ اور جب مؤنث کے معنوں میں آتا ہے تو پھر مراد جنت ہوتی ہے، جیسے وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له، مؤنث استعمال ہو رہا ہے نا، عاقبت الدار یعنی جنت، آخرت کا گھر جو ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی انجام، اچھا انجام جنت کی شکل میں، یہ تدبر ہوتا ہے، ٹھیک۔ بالکل بالکل بالکل، تو یہ دعا بہت اہم ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، دنیا کے برے انجام سے بھی بچا، اور آخرت کے برے انجام سے بھی بچا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم نہیں کامیاب ہوتے۔ فلاح کیا ہوتا ہے؟ مطلوب کا حاصل ہونا، اور مرہوب یعنی جس سے ڈر ہے اس سے نجات ملنا، یعنی جس سے ڈرتے ہیں وہ اس سے بچ جائیں، اور جو چاہیے وہ مل جائے۔ اور ظالمون سے مراد کون ہے؟ شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے۔ ظلم اصل میں کہتے ہیں نا کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، تو شرک بھی الوہیت کے مقام پہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ اسی طرح کفر کرنے والے بھی رب کے اصل مقام سے آشنا نہیں ہوتے، یہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں بتا رہے ہیں کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، یعنی ظلم اور فلاح یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے۔ ظلم کا انجام ہلاکت ہے، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، تو اس لیے انسان کو ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے، اور جتنا جتنا جس کا ظلم ہوگا اتنی اتنی اس کی ہلاکت ہوگی۔ زیادہ ظلم ہے تو بڑی ہلاکت، چھوٹا ظلم ہے تو چھوٹی ہلاکت۔ اب اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ایک داعی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کی تعلیم دینے والے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں خوشحالی اور مال و اسباب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس یہ سب کچھ بہت تھا، تو کسی کی کامیابی کو اس پہ نہ پرکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو سکسیسفل پیپل کی سٹوریز ملتی ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ملینئرز، بلینئرز، جنہوں نے دنیا بہت بنائی، ان کی سکسیس سٹوریز پھر سناتے ہیں، اور پھر کتابیں لکھی گئیں، اور پھر ان کی زندگیوں کے جائزہ لیا گیا، اور پھر اس میں سے وہ اصول نکالے گئے کہ ان کی عادتیں کیا تھیں۔
تو دنیاوی خوشحالی کامیابی کی علامت نہیں، یہ بھی پکا اصول یاد رکھیں. ٹھیک. انجام بخیر اسی کا ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. ٹھیک ہے. والعاقبۃ لمن اتقی. اور ظلم اور فلاح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی لیے ظالم کی مدد نہیں ہوتی. انہ لا یفلح الظالمون. اور ظالم کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوتی. بعض لوگ خود ظلم کرتے ہیں اور ساتھ بد دعائیں بھی دیتے ہیں، اور آپ ڈرے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے بد دعا دے دی. تو لفظ بد دعا سنتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو اوپر پہنچ ہی جائے گی چاہے ظالم ہی دے رہا ہو. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ میں آگے چلوں گی. جی بالکل، چاہے والدین ہی ہوں، ظالم تو ظالم ہی ہے نا. ماں باپ بننے سے ظلم کرنے والے کا ظلم معاف تو نہیں ہو سکتا. جی مائک دیتے ہیں آپ کو، پھر شیئر کیجیے تاکہ سب تک آواز جائے. بسم اللہ. کوشچن نہیں ہے، بس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا لائک پریشان ہوں تو رات کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیوں ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے اس دنیا میں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یہاں مطلب دنیا زیادہ ہوتی ہے. تو بس یہی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب آج مجھے کسی طرح سے مل گیا اس چیز کا. الحمدللہ. الحمدللہ. قرآن کا یہی معجزہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن کی مجالس سے دور نہیں رہنا چاہیے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، ہفتے میں 1 دن 2 دن ضرور نکالنے چاہیے کہ آرام سے یکسوئی سے بیٹھ کے سنیں اور سمجھیں اور غور کریں، ریفلیکٹ کریں. کیونکہ گھر میں ہم سنتے بھی ہیں نا تو کوئی ادھر کا کام کوئی ادھر کی بات، وہ بات نہیں بنتی، توجہ نہیں ہوتی پوری. یہ ہمارے فائدے کے لیے. جی مائک دیجیے، آسیہ کو مائک دیجیے. اساتذہ جی، مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جو عاقبت الدار سے متعلق ہم لوگوں نے ڈسکشن کی، تو جیسے ہم 2 کیچز سمجھ آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں کاز اینڈ افیکٹ کے اس میں بندھے ہوئے نا، کہ ہم نے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کا کہیں کوئی جواب آنا ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید تھوڑا سا ہمارے مائنڈ میں رہتا ہے. اور دوسرا، اب میں ریسنٹلی سوچ رہی تھی کہ ایز وی ڈیولپ مور ٹیکنالوجیکلی، ہو یہ رہا ہے نا کہ جو آپ کرتے ہیں آپ کو اس کا کانسیکوینس ویری سون انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے ساتھ ملنے لگتا ہے. باؤنس اور بیک. آپ کی ایگزیکٹلی، اور آپ کی اور ہماری اسکرینس پہ اگر وہ جو کرسر گھومنا شروع ہو جائے اور وہ 45 سیکنڈ سے زیادہ گھومے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم گیجٹ کو پاور آف کر کے پھر پاور آن کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لحاظ سے when you've done something there has to be a result. تو وہ جو ہماری اب اور بھی زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ٹیوننگ اب ہوتی چلی جا رہی ہے نا، اس میں یہ جو عاقبت کی بات ہے، اور آپ نے اس کو جب لفظ میں سمجھایا تو آپ نے کہا کہ اختتام کار، تو یعنی کسی ایک عمل کا، وہی جو ساری ڈسکشن ہوئی کہ ہم اس پہ ایکسپیکٹیشن لگا بیٹھتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ آؤٹ کم صحیح نہیں آ رہا. تو دا ایشو از کہ وی آر لوکنگ ایٹ، آج صبح کوئی کام کیا تھا تو ہم آج کے اینڈ کے ڈے کو سمجھیں گے کہ یہ عاقبت ہے، لیکن دا ریالٹی از عاقبت گوز ٹو دی ویری اینڈ آف آور لائفز ان اے وے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ عاقبت تو ہے ہی بالکل اینڈ. دار کی عاقبت، Exactly. دار سے مراد اگر دنیا ہے تو دنیا کا انجام جاتے کہاں وقت ہو، جاتے ایگزیکٹلی، وقت جاتے انجام وقت کیا کیا ہو رہا معاملہ ہے. ہے. جی اور اگر آخرت ہے تو وہاں وہاں رزلٹ جہنم. کہاں نکلا، جنت میں گئے یا جہنم میں گئے. ایگزیکٹلی. میں کل کچھ کوئی لیسن پلان کسی چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ بچوں کے ساتھ کیا بات شیئر کروں گی. میرے دن میں آ رہا تھا کہ اچھا ایک جیسے ہم نیکی کرنے میں ہوتے ہیں نا کہ پانی دیں، ایک درخت بنائیں یا کچھ، تو آئی واز لائک کہ ہم ایسا کریں کہ ایک ٹرنک جو ہے اس کو ٹال بنائیں، لیکن یہاں پہ بیچ میں لائن لگا دیں کہ پھل ابھی ہمیں نظر نہیں آنا، وہ آخرت میں جب ہم جائیں گے وہاں نظر آئے گا. یہاں سے صرف آپ نے روز درخت کو پانی دینا ہے، جسٹ یو ول جسٹ گیٹ سی دا فروٹ وین یو گو ٹو دا نیکسٹ ورلڈ. ہم یہاں نہیں دیکھیں گے اس کو. بالکل. جزاک اللہ خیر. انیسا.
سر جی یہ پہلی والی آیت میں تو جو آپ نے اسے بتایا کہ جب دعوت دینے کی بات آ رہی ہے سب کچھ آ رہا ہے تو میں اس میں سوچ رہی تھی کہ جب بچے ان سے کوئی جو آج ینگ جنریشن ہے نا اگر وہ کریئر اپنے اورینٹیڈ ہے اور کریئر کے بارے میں کچھ سلیکٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ان سے بات کریں کہ یہ کریئر نہیں یہ کریئر اچھا یہ کریئر اچھا دے ہیو سو مینی پوائنٹس دے ہیو سو مینی لائک ویلڈ ریزنس ٹو پروو دیئر کریئر اس میں وہ بتائیں گے آپ کو یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور سم ٹائمز یہی سچویشن ہمارے پاس سے ابھی پچھلے میں آتی ہے تو وی ریئلی شوڈ بی ویری ویل equipped about it کہ what is the reason why we are doing it. It's not only کہ ہاں مجھے وقت گزارنا ہے تو وقت کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ان کا یہ ہم مشن لے کے آگے چل رہے ہیں اور اس کے بہت سارے ریوارڈز ہیں جو ابھی نظر نہیں آئیں گے, بعد میں آئیں گے. پھر دوسری بات آپ نے عاقبت دار کے لیے کہی, جو اس میں یہ سارا ریوارڈ اور اس کی بات ہو رہی تھی لوگ جو کرتے ہیں, تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ واقعی اگر ہم سب چیزوں کو چھوڑ دیں نا, بس ایک ہی چیز کو فوکس کریں, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بس ایک چیز کو بنا لیا جو کبھی کبھی اس سے پٹری جب ہٹتی ہوں تو پھر آتا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنا ہے جو مجھے دے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے, پھر اب جو کچھ جو کر رہا ہے کرنے دیں. تو اس میں انسان صرف احسان کے ہی اس پہ چلا جاتا ہے پھر, اور جب وہ ذرا سا ہٹتا ہے نا اسے خیال آتا ہے نہیں اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے بلیس کی ہے, اس کو چھوڑ کے میں اس چیز پہ کیوں جا رہی ہوں. جزاک اللہ. جی I just want to say, Ustaz, it's just so good to have you back. آپ جب پڑھا رہے تھے تو ایسا دل لگ رہا تھا الحمدللہ we will connected in some way, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی فزیکل اور علمی صحبت سے محروم نہ کر ہمیشہ ہمیں بلیسڈ رکھیں, آمین یا رب العالمین. ون تھنگ جو سبحان اللہ پچھلی دفعہ بھی جب ہم پیچھے پڑھ رہے تھے, اس سے پہلے جب تدبر کلاسز ہو رہی تھیں, موسیٰ علیہ السلام کی میں کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ویسے ان کو بولنے میں ایک دقت تھی, ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اس کا جو بھی ریزن تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے آسانی سے ایکسپریس کر لیتے نا, یعنی کہ اٹ از ڈفرینٹ ٹو ایکسپریس یور سیلف ان پبلک یا ادر پیپل. ان کو ایک چاہیے ضابطہ جس سے آپ ان کو بات اپنی سمجھا سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے بس آپ اپنی دل کی بات جیسے کہہ جاتے ہیں اور ایکسپریس کر لیتے ہیں. اینڈ دین ونس جیسے آپ کہتے ہیں کہ